ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک۔ آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے۔ 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد بٹ، TNN ٹی وی نیٹ ورک پر۔ ہمارے نیٹ ورک کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم جہاں پہ شخصیات کا انٹرویو کرتے ہیں وہاں پر ملکی مسائل کے اوپر بھی کھل کر بات ہوتی ہے، اور آج کل ملک کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کافی شور شرابہ ہے۔ ایک تو یہ کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ سب سے ٹاپ کے اوپر ہے، وہاں 42 روز سے کرفیو ہے، اور جس کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں۔ پاکستان میں اس کے حوالے سے کافی پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں امریکہ، تو 27 ستمبر کو وہ ایڈریس کریں گے یونائٹڈ نیشن میں۔ ظاہر ہے ان کی تقریر کا جو محور ہوگا وہ کشمیر کا مسئلہ ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو PTI کی حکومت ہے اس کی 1 سال کی کارکردگی کے حوالے سے کافی ان کے اوپر کرٹیسزم ہو رہی ہے۔ اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ملک میں مہنگائی کا سیلاب ہے، عام آدمی جو ہے اس کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی ہے۔ ہم آج ایک ایسی جگہ آئے ہوئے ہیں جہاں پر کہ بزنس انٹرپرینر ہیں، اور جب میں ان کا نام لوں گا تو ایک دم آپ کا ذہن چلا جائے گا کہ رائس ایکسپورٹر، پاکستان کے بڑے رائس ایکسپورٹروں میں ان کا نام شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ حاجی رزاق جانو میموریل ٹرسٹ بھی چلاتے ہیں، جس میں کہ غریبوں کا مفت علاج ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے پنجاب میں جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پہ ان کی برانچز ہیں۔ تو ہم نے آج دعوت دی ہے جناب عبدالرحیم جانو صاحب کو، جو کہ فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ FPCCI اور فارمر چیئرمین ریپ یعنی کہ رائس ایکسپورٹر کارپوریشن آف ایسوسیشن آف پاکستان۔ تو آج ہم ان کے پاس خاص طور پر اس لیے بھی آئے ہیں کہ آپ بڑے پرانے منجے ہوئے بزنس مین ہیں اور انٹرپرینر ہیں، ان کا ایک نام ہے، اور کوالٹی رائس جو ہے ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پر سیاست میں ان کا بڑا اب رول آ گیا ہے۔ انہوں نے 2018 میں عمران خان صاحب جب آئے کراچی میں، وہ چاہ رہے تھے کہ بزنس مین جو ہیں ان کو سپورٹ کریں، اور ان سے بھی بات کریں گے کہ بزنس مین تو بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہو گیا ہے ان سے کارکردگی سے۔ تو جانو صاحب نے بھی PTI کو جوائن کیا، اس کے حوالے سے بھی ان سے بات کرے گی۔ تو ویلکم آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا جانو صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ سب اس کو تنقید کر رہے ہیں، حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے، اور جمہوری حکومت میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پہ ہے۔ آپ چونکہ پرانے ہیں اور کافی آپ کا ویژن رہا ہے، تو آپ اپنے جو قیادت ہے عمران خان صاحب، کبھی جب آپ کی اکثر ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو آپ ان کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی یہ ملک جو ہے وہ سب کا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کا ہے، تو مل کے کیوں نہ چلا جائے؟ سب سے پہلے جو آپ کا سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی 1 سال ہوا ہے اس حکومت کو، اور یہ پہلے کو ہماری PTI کو کبھی بھی پاکستان کی ہسٹری میں اقتدار میں نہ صوبے میں نہ مرکز میں موقع نہیں ملا، بس سوائے
5 साल जो KPK में उन्होंने जी हाँ काम किया। बिल्कुल। तो अभी इट्स वेरी प्रीमेच्योर, इसमें कोई शक नहीं है, डाउट नहीं है। महंगाई बहुत आई है और हम तो हमेशा बोलते रहते हैं हुकूमत को कि उन्होंने तमाम फ्रंट एक साथ खोल लिए हैं और उससे जो है लोगों का जो है फोकस इस वक्त से हुकूमत ही हो गई है कि वो कुछ भी बात होती है तो अपोजिशन जो है वो हुकूमत के ऊपर डाल देती है। हत्ता कि इस वक्त जो सूरत हाल है पिछले 40-45 दिन से कश्मीर के जब मामला बना है इसके बाद से इस वक्त हमारा मुल्क फोकस जो है जी हाँ बिल्कुल, हमारा मुल्क जो है वो बिल्कुल ही इस वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल है आप समझें। और कोई बात नहीं है जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और दूसरे मिनिस्टरों ने कहा है कि इंडिया से कोई बात नहीं है कि वो कोई ऐसे छोटे मोटे या बड़ा कोई वाक़या कर ले। सबसे जो मुझे शिकायत है ना वो ये है कि हुकूमत के तर्जुमान इतने हैं और हर एक का अलग अलग भी वर्जन होता है। अभी आप कल रात को आपने देखा होगा कि शेख रशीद साहब कह रहे थे कि जंग होने वाली है, दूसरे कोई मिनिस्टर है वो कहते हैं नहीं जंग होने वाली। उसके ऊपर भी आएंगे। आपने एक बात की है कि PTI की हुकूमत को 1 साल हुआ है तो 1 साल जो है वो कारकर्दगी चेक करने के लिए अच्छा नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन जब इन्होंने हुकूमत नहीं संभाली थी, अपोजिशन में थे, तो ये जो नवाज शरीफ की हुकूमत है उसको क्रिटिसाइज़ करते थे। उनके मतलब ये है कि जो एक्सपेंसेस थे, एक्सपेंडिचर थे, जो भी इकोनॉमिक सिचुएशन थी, और ये कह रहे थे कि हम तो IMF के पास मर जाएंगे लेकिन कभी भी नहीं जाएंगे। तो इनको जब हर चीज़ का मालूमात हासिल थी तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इन्होंने हुकूमत संभाली है तो उन्होंने हर वो काम जिसका कौम से वादा किया था उसको 1% भी इन्होंने पूरा नहीं किया और उसका रिवर्स किया है। तो ये कहना कि जी वो 1 साल में इनकी कार, ये तो 5 साल भी ऐसे ही गुजर जाएंगे जैसे 1 साल गुजरा है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए मैं तो ये आई एग्री विद यू। मैं देखें सबसे बड़ी बात हम थोड़ा सा इसमें बैक पे जाएँ। असद उमर साहब जब वज़ीर ख़जाना थे तो मेरे घर तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने बिजनेसमैनों को खिताब किया था और उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कहा था कि IMF की शराइत जो हैं वो बहुत सख्त हैं और हम उसको नहीं मानेंगे। और एक अवामी नुमाइंदा यानी इलेक्टेड पर्सन जो कि फाइनेंस मिनिस्टर था वो मेरा ख़्याल है अच्छी तरीके से डिलीवर कर सकता था अपनी शराइत पे पाकिस्तान के। और पता नहीं कि क्या अवामिल हुए कि उनको हटाना पड़ा और दूसरे नॉन इलेक्टेड लोगों को लेकर आ गए। जी हाँ आए बिल्कुल। हाँ तो हमारे हिसाब से बिजनेसमैनों के हिसाब से ये पॉलिसी जो है इनकी मुसलसल होनी चाहिए और कुछ लोगों को चांस देना चाहिए मिनिस्ट्री में भी, ना कि ड्रास्टिक चेंजेस करनी चाहिए। और जो आपने बताया कि जो इन्होंने इलेक्शन के पहले वादे किए थे वो मेरा ख्याल है कि इन लोगों को पता नहीं था कि इतनी ग्रेव सूरत हाल है। जो पिछली गवर्नमेंट जो यहाँ से गई है वो पाकिस्तान को इतना डुबो के जाएंगे और ये नई सूरत हाल पता थी। और अब देखें ये चलें, हम आपकी ये बात मैं मान लेता हूँ कि हालत बहुत ख़राब थी, ख़जाना खाली था, लोन हमारे ऊपर काफ़ी चढ़े हुए थे। इनका क्या जवाब है? ऑस्टेरिटी ड्राइव इन्होंने शुरू की थी। क्या आप समझते हैं ऑस्टेरिटी ड्राइव की 8.9% GDP? नहीं, मैं आपको भी बताने ये वाला था कि हमने इनसे मना किया था कि आप डी वैल्यू ना करें। डी वैल्यू जो किया है उससे एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। ये जो थोड़ा बहुत बढ़ा है ना ये इंटरनेशनल डिमांड है और ये फिजल आउट हो जाएगी। डी वैल्यू करने से महंगाई का जो एक तूफ़ान आ गया है, आप छोटी मोटी चीज़ें उठा के देख लें, इम्पोर्टेड स्टफ हो के लोकल के भी दाम बढ़ गए। अभी देखें जो हमारा वी आर अल्हम्दुलिल्लाह जो आपका ट्रस्ट को बताया, वी आर लार्जेस्ट इन पाकिस्तान इन द वर्ल्ड एक्चुअली, जो हमें अवार्ड मिला है स्विस सोसाइटी से फॉर आई चैरिटी एंड लेज़र सर्जरी। अभी हमारी कैंप की सीज़न शुरू होती है फ्रॉम नवंबर टिल मार्च। अभी 4 दिन पहले एक दवाई खरीदी है लोकल बनी हुई, नॉट इम्पोर्टेड। उसमें एक दवाई में हमको 2,40,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े, यानी 10 लाख रुपए या 9.5 लाख। ज़्यादा जब डिवैल्यू होगी करेंसी तो फिर यही कुछ होगा। नहीं तो ये इस महंगाई का तूफान जो आया ना उसमें 70% जो है वो डिवैल्यूशन का हाथ है। डिवैल्यूशन गलत टाइम पे किया गया, लेकिन क्योंकि IMF की शराइत थी
اور وہ ان کو ماننا پڑا. لیکن ایز اے بزنس لیڈر ایز جو دوسرے ہمارے بزنس مینوں سے ہمارے اس معاملے پہ ایک پازیٹیو پوائنٹ جو حکومت کو جاتا ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ میں کمی ہوئی ہے, لیکن قرضے تو بڑھ گئے. قرضے بڑھ گئے. جی ہاں بالکل. تو یہ کیا مطلب صورت حال ہے؟ انہوں نے ایک سال میں 10 ٹریلین روپیز کا اضافہ کیا ہے, اور پچھلا 30 ٹریلین تھا, ابھی 10 ٹریلین کا اضافہ کیا ہے. پی 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 کی حکومت نے 6 نہیں, ان کا پی 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 کا جو تھا, میرے پاس فگر ہے میں بتاتا ہوں آپ کو, انہوں نے 6 ٹریلین سے 16 ٹریلین کیا تھا 5 سال کے اندر. 8-9. جی ہاں بالکل. اور پی ایم ایل نے 16 سے 30 کیا, وہ بھی 5 سال میں. انہوں نے ایک سال میں 10 ٹریلین کیا ہے, تو اس کا کیا جواز بنتا ہے آپ بتائیں؟ نہیں, اس کا جواز نہیں بنتا ہے. ابھی سب سے بڑا جو ہے نا, آپ اور میں اور ہم ہر پاکستانی جو ہے اس وقت قرض دار ہے. اب یہ قرضہ کیسے اترے گا, یہ جب ہم سوچتے ہیں سر یہ قرضہ تو 100 سال تک نہیں اتر سکتا. $100 بلین کا لون جو ہے, اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ بھی 2-3 بلین ڈالر پڑتا ہے مہینے کا. ٹھیک ہے جی. تو آپ جب اتنا قرض اس کے اوپر انٹرسٹ دیں گے تو یہ تو پھر آپ کا تباہی کی طرف جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. آپ پاؤں پہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ آپ نے کتنے مشیر وسیر سے رکھے ہوئے ہیں. اب جو بھی باہر لے کر آتے ہیں بندہ آپ رکھتے ہیں کارپوریشن کا, آپ وہ دیکھیں اس کی تنخواہ کیا لگاتے ہیں, 28 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 15 لاکھ. کیا یہاں پہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ کیا وی آر آئل کنگڈم؟ یہ کیوں اس کو ریگولیٹ نہیں کرتے؟ اسٹیل مل کے امپلائیز 4 مہینے سے ان کو تنخواہ نہیں ملی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم جا کدھر رہے ہیں سر؟ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں نا. پی آئی اے انسپائٹ آف دا لاسز, جب نئے چیف ایگزیکٹو نے سنبھالا, ہم نے ان کو اپنے یہاں بلایا اور ہم نے ایز اے نیشنل ایئر لائن ہم نے کہا ہم ان کو سپورٹ کریں گے. ابھی میں پرسوں لاہور گیا ہوں, میں اور میری وائف, ایکچولی 1.5 گھنٹے کی فلائٹ میں ہماری کمر دکھ گئی. ان کی سیٹ ہی بالکل بیکار ہے, اور دوسری کھانے کے اوپر مکھیاں تھیں. اب میں نے کہا کہ میں ایئر مارشل صاحب کو لکھوں گا کہ وی ول ناٹ ٹریول. وائی, ہم کیوں ایسا کہ آپ اگر ایٹ پار دوسری ایئر لائن کے نہیں ہے تو ہمیں اس بات کی خوشی ہے جانو صاحب کہ آپ دو ٹوک بات کر رہے ہیں بینگ ممبر آف دی پی ٹی آئی, اور آپ بتا رہے ہیں کہ ان کی جو کارکردگی ہے اس سے عوام خوش نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح سے تو بات نہیں بنے گی, اور یہ جو نیچے جو لوگ پریشان ہیں, جو نیچے لاوا پک رہا ہے, اگر یہ برسٹ ہوتا ہے تو پھر تو معاملات جو ہیں وہ پھر کسی کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے. دیکھیں اب تھوڑا سا اس پہ اکانومی پہ آپ آ جائیں. پاکستان ایک سمجھے کہ ایک جنت ہے. پاکستان کی دنیا بھر میں آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے ماشاءاللہ اکانومکس پڑھی ہے, ٹریڈ پڑھی ہے. دنیا کے اندر سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز اس کنٹری کے ان کے نیبر ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایران, افغانستان, چائنا اور انڈیا, 4 بڑی طاقتیں ہماری بارڈر پہ ہیں. اگر ہم ان کے چلیں انڈیا کو اب چھوڑ دیں, باقی 3 جو ہیں ان کے ساتھ بھی اگر ہم بنا کے ہم ہماری پروڈکٹ بیچیں, ہمیں دنیا میں کسی بائر کی ضرورت ہی نہیں ہے, اتنا ایکسپورٹ ہوگا. لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہیں وہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ملک ہیں. ہمیں ریجنل ٹریڈ کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہی ہم نے پرائم منسٹر صاحب میرے گھر پہ الحمدللہ آئے تھے فار بریک فاسٹ, ہم نے ان کو باتیں بتائی ہیں. اور انشاءاللہ دیکھیں مجھے تو بہت امید ہے اس گورنمنٹ سے کہ یہ جب کرائسس سے نکل جائیں گے نا, اللہ کرے گا. سر ہم اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ دل سے تبدیلی لانا چاہتے ہیں, اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ابھی تک ان پہ جو تنقید ہو رہی ہے ہر طرف سے وہ یہی ہو رہی ہے کہ ان کی ٹیم کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے, لوگ جو ہیں ان کی ٹیم کے صحیح نہیں ہیں. تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں 27 وزارتوں کو انہوں نے لیٹر ایشو کیا ہے کہ آپ کی کارکردگی اچھی نہیں ہے. جس ملک کی 27 وزارتوں کی کارکردگی اچھی نہیں ہوگی وہ ملک کیسے چلے گا, کیسے ترقی کرے گا, کیسے آگے بڑھے گا؟ بٹ صاحب پیشنس انشاءاللہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پیشنس سے تو روٹی نہیں ملے گی نا, مریض کو تو دوائی چاہیے, بھوکے کو روٹی چاہیے, پیاسے کو پانی چاہیے. پیشنس میں اور آپ تو کر لیں گے, پیشنس وہ کیسے کرے گا؟ دیکھیں ایک بات پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو آپ کو خود کو سلام پیش کرنا چاہیے.
all the ministers and all the high-ups, even the governor or the president are easily accessible. हम उनको किसी तरीके नॉट एज बीइंग आई एम प्रो पीटीआई, आप जनरल नॉर्मल बिजनेसमैन भी अगर इनको रज़ाक दाऊद साहब को या फाइनेंस मिनिस्टर को या गवर्नर सर रज़ाक दाऊद तो आपको मिलेंगे, आप बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, पाकिस्तान के लीडिंग एक्सपोर्टर हैं, आपको नहीं मिलेंगे तो किसको मिलेंगे? यहीं से हम सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अभी वक्त हुआ है थोड़ी सी ब्रेक का, सो लेट्स हैव ब्रेक। हम किधर भटक रहे हैं? हमें कौन भड़का रहा है? हम करेंगे खुल के बात, सच्चाई और दलील के साथ। आजम सवाती साहब का इस्तीफा लिया गया। सर आजम मैं भट्ट साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक। आपका स्टेटस को है वो सर एकदम नहीं टूटता है। 21 तोपों की सलामी है पीटीआई को, लेकिन वो मजबूरी में दिया गया है। या तो उसे रेवोल्यूशन तोड़ता है या रिफॉर्म्स। People wanted some change, some new faces. एक गरीब के घर में घुसकर उनको मारा। PMLN काफी अरसे से हुकूमत कर रही थी। Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? उभरता हुआ पाकिस्तान, ना नया ना पुराना, बस सिर्फ पाकिस्तान।